بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جب عمر مبارک 100 سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے انہیں یہ خوشخبری دی کہ حضرت سارہ سے تمہیں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام تم اسحاق رکھنا۔ اس وقت حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی عمر 90 سال تھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عمر میں 13 سال چھوٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق دوسرے بیٹے کی خوشخبری بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح ہی ملی تھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری ملی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، غلام حلیم، وہ ایک بردبار لڑکا ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے غلام علیم، علم والا لڑکا، یہ الفاظ قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تاریخی زمانہ ایک ہے، دونوں ایک ہی وقت میں اس دنیا میں موجود تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوتے ہیں جو شہر سدوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ قوم لوط کی سرکشی اور بغاوت جب اس حد کو پہنچ گئی جو اللہ کے علم میں کسی قوم کو تباہ اور برباد کرنے کی آخری حد ہوتی ہے، جب قوم لوط سرکشی کی حد کراس کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے چند فرشتے بھیجے اور ساتھ ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنانے کا حکم دیا۔ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آئے، کیونکہ ابتداءً انہوں نے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا، اس لیے جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سوچا کہ یہ کوئی اجنبی مہمان ہے۔ سلام کا جواب دے کر فوراً ان کی ضیافت کا انتظام میں مشغول ہو گئے، اور کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آئے، لیکن ان مہمانوں نے دسترخوان پر اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، کھانا نہیں کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شک میں پڑ گئے اور انہیں یہ خطرہ ہوا کہیں یہ کسی برے ارادے سے نہ آئے ہوں، اور انہیں دل میں خوف سا محسوس ہونے لگا۔ اس زمانے کا یہ ایک طریقہ کار تھا کہ جب کوئی شخص کسی کی ضیافت قبول کرنے سے انکار کرتا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ مہمان کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ قتل و غارت کی نیت سے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ مہمانوں نے اس استقبال کا جواب یوں دیا، ڈرو نہیں، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اس لیے کھانے پینے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے آئے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ خبر دی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خوف دور ہوا جو دل میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکے کی خوشخبری دی جو علم والا ہوگا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ دیگر انبیاء کی طرح نبی ہوگا، کیونکہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم انبیاء کرام کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اس لڑکے سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، کیا آپ لوگ مجھے اس حالت میں لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں کہ جب کہ میں بوڑھا اور بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں؟ ایسی حالت میں مجھے کس چیز کی بشارت تم لوگ دیتے ہو؟ فرشتے بولے، ہم آپ کو ایک حقیقت کے بارے میں خوشخبری دے رہے ہیں، عنقریب تمہاری بیوی سارہ سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، آپ نا امید نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بھلا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو سکتا ہے ماں سوائے گمراہ لوگوں کے۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، وہ قریب ہی کھڑی سن رہی تھی یہ باتیں۔ جب اولاد کی بات ہوئی تو اولاد کی خبر سن کر حیرت میں بولتی رہیں۔ ان کے اس تعجب کو دور کرنے کے لیے فرشتوں نے انہیں بھی یہ خوشخبری سنائی کہ تمہارے ہاں اسحاق نامی جلیل القدر بیٹا ہوگا،
بلکہ مزید یہ بھی خوشخبری دی کہ اس بیٹے کے بعد پوتا بھی ہوگا جس کا نام یعقوب علیہ السلام ہوگا اور وہ بھی پیغمبر ہوگا۔ اس دوہری بشارت پر سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا نے حیرت اور تعجب سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگیں، ہائے میری کمبختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا اور بانجھ بھی ہوں، اور یہ میرے میاں یہ بھی تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، تعجب نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ کار ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم تم اہل خاندان پر ہمیشہ ہی رہا ہے۔ فرشتوں نے سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کو یہ خوشخبری اس لیے بھی سنائی کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسری بیوی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، مگر سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا اس وقت تک بے اولاد تھیں اور اس وجہ سے وہ ہمیشہ ملول خاطر رہا کرتی تھیں۔ فرشتوں کی آمد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت، سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کا تعجب اور پھر فرشتوں کی بشارت کا یہ تمام ذکر قرآن مجید کی سورۃ ہود کے اندر مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ سورہ ہود کی آیت 69 سے 73 کے اندر ذکر کیا ہے، اور یہی واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات کی آیت 24 سے 30 تک ذکر کیا ہے، اور ایسے ہی سورۃ الحجر کی آیت 51 سے 56 میں یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ السلام علیکم۔